بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا لذهب رجل من الماء فارسا حتى يتناوله. قال في حديث آخر لو كان العلم عند الثريا لذهب به رجل من الماء فارسا حتى يتناوله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم المقام لائق احترام بزرگان قوم ملت ارتقان مکر ہم دوستوں عزیز اللہ اندر جل مخلوق اور بے پناہ احسان میرے ہم اور آپ آج کی اس یوم مقدس کی مناسبت سے اس کے اس خانے اپنی آخری کو حاصل کرا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عبادتوں کا حقیقی سے نذرانہ اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ایک ہلکی سی کوشش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر والدہ آئے پروردگار عالم ہم تمام کے آنے بیٹھنے بولنے سننے ہر ہمارے صالح کو اپنے فضل سے اپنے حقیق کے سبب اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو کچھ نصیحتیں جو کچھ باتیں صحیح انداز میں صحیح نہج پر کہی جائیں اللہ رب العزت ان تمام کو تمام صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سب سے پہلے بارگاہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دین اسلام عبادات اور اعمال ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے. عبادات اعمال ہی سے تعلق رکھتے ہیں. ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل. اعتقادات و نظریات کی درستگی اور اس کے بعد اپنے اعمال کو صحیح انداز میں بچا لانا. اسلام میں ان دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ شریف میں اس بات کی جانب انسان کی توجہ بھی دلائی ہے کہ اللہ نے فرمایا اهدنا الصراط المستقیم. دعا یہ مانگو کہ اللہ رب العزت تمہیں سیدھا راستہ چلائے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پہلی آیت کریمہ میں ایک مسلمان کو اپنے عقائد و نظریات کس انداز سے رکھنے چاہیے اس کی تلقین کی گئی اور اس کے بعد جب عقائد و نظریات سدھر جائیں تو اس کے بعد اپنے اعمال کو کس انداز میں کس طریقے پر درستگی کی راہ پر لایا جا سکتا ہے. یہ دو چیزیں بنیادی طور پر اس میں بیان کی گئی. عام طور سے ہم مسلک برحق، مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت کے افراد ہوتے ہیں. یہ عقائد و نظریات میں ماتریدی ہوتے ہیں. دو امام بڑے مانے جاتے ہیں. ایک ہیں امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے حضرت علامہ ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ. عقائد و نظریات جو ہم رکھتے ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے بحیثیت مسلمان جو ہم سمجھتے ہیں، عقائد و نظریات میں ہم پیروی کرتے ہیں امام ابو منصور ماتریدی کی. اس کی پیروی کرتے ہیں امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ. بڑے پائے کے امام گزرے ہیں.
یہ جو ہمارے عقیدے ہیں نا، عقائد برحق جسے کہہ لیجیے، یہ تقریباً عقائد حسنہ، عقائد برحق، یہ منقول ہے حضرت امام ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خصوصیت کے ساتھ احناف حنفی حضرات امام ابو منصور ماتریدی کی تقلید کرتے ہیں، اس میں عقائد میں، عقیدے میں، اور اعمال میں حضرت سراج الامہ، سراج الفقہاء، حضور سیدی سندی آقا یوم الجہ سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ایسے بھی تقلید شخصی واجب ہوا کرتی، یعنی کسی ایک کو فالو کرنا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہوتا ہے۔ تقلید شخصی کا مطلب کسی ایک امام کو فالو کرنا، کسی ایک بڑے کی بات کو مان کر آمنا و صدقنا کہتے ہوئے اس کے پیچھے چلنا، اسی کو تقلید بولتے ہیں۔ آج اپنے آپ کو تقلید کا تقلید کا لبادہ اتار کے اپنے آپ کو غیر مقلد کہنے والا ایک طبقہ پیدا ہو گیا، اور جی ہم کسی امام کو نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ حضور کو مانتے ہیں۔ میں بات آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے تھوڑا سا کھلے انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے 1433 سال ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 1433 1433 سال حضور تشریف لے گئے ہو گئے۔ 1443 ہم جو بولتے ہیں نا، یہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کا جو پورا ہے نا، پورے سال 10 سال ملا کر ہم بولتے ہیں 1443۔ وہ 10 سال نکال دیے جائے تو 1433 سال بچ جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک ہے، ہم اور آپ پڑھتے ہیں، احادیث کا مجموعہ ہے، بے شمار حدیثیں، لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں۔ آج کے دور میں جو یہ کہے کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا، میں کسی کو فالو نہیں کرتا، میں صرف حضور ہی کی بات مانوں گا، تو ان سے ایک میرا معصومانہ سوال، آپ یہاں نماز پڑھنے آئے، آپ کے ذہن میں جو بات اترے اس انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ یہاں آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، نیت کرتے ہیں، آپ ابھی جمعہ کی نیت کریں گے، نیت کے دوران آپ کیا بولتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے، بولتے ہیں پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف طرف اللہ اکبر، یعنی آپ میری اقتدا کر رہے ہیں، مجھے فالو کر رہے ہیں۔ میں رکعت باندھا تو تمہیں رکعت باندھ رہے ہیں، میں رکوع کرا تو میرا دیکھا دیکھی آپ بھی رکوع کر رہے ہیں۔ کوئی یہ بولے میں کی مانے ان کی بات، میں حضور کی بات مانتا ہوں۔ اب کوئی یہ بولے کہ میں یہ امام کو نہیں مانتا، انہیں رکعت میں رہا تو کیا میں سجدے میں جانے والا؟ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیوں؟ آپ جس کی اقتدا کر رہے ہیں، جس کے پیچھے چل رہے ہیں، جس کو فالو کر رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کمپلیٹلی اس کو فالو کرنا، اسی کو اقتدا بولتے ہیں، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ میں اللہ اکبر بول رہا ہوں، آپ بھی اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھو۔ آپ اللہ اکبر کو بولو، سبحان اللہ بول تو رکعت باندھے تو بندی ہوتی کہ تکبیر تحریمہ؟ نہیں جناب، آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ باندھنا لازم ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر بولنا واجبات نماز سے ہے، نہیں بولے تو نماز اور ایک بار پڑھنا پڑتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ بولے تو نماز تمہاری شروع نہیں ہوتی۔ جو امام بول رہا وہ آپ بھی بولنا پڑ رہا۔ میں بول رہا اللہ اکبر بول کے جا رہا ہوں، آپ بھی اللہ اکبر بول کے جا رہے ہیں۔ آپ بولو ہمیں نہیں مانتے امام صاحب کو، امام صاحب اللہ اکبر بولے ہمیں سبحان اللہ بول کو جاتے، نہیں ہوتی نماز۔ نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ پھر میں سمیع اللہ لمن حمدہ بول رہا ہوں، آپ بھی سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد بول رہے ہیں، وہ بھی میرے سے ایکسٹرا بول رہے ہیں۔ یعنی کمپلیٹلی آپ مجھ کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جناب اسی کو تقلید بولتے ہیں۔ اب وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں ہم کسی کی نہیں سنتے، ہم ڈائریکٹ حضور کی سنتے ہیں، تو وہ لوگ آج پیدا ہو کے غلطی کر دیے، ان کو جو ہے زمانے صحابہ میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ بھائی حضور کی تقلید کرنا ہے تو حضور کو دیکھنا ضروری ہے، جس کو فالو کیا جاتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم جو ہے حضور کو ہم بھی فالو کرتے ہیں۔ حضور کریم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے ملاحظہ فرمایا، صحابہ کرام نے دیکھا۔ ایک صحابی بولتے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرایا کرتے تھے تو آپ کے دانتوں کے بیچ میں سے نور نکلا کرتا تھا. صحابی بولے ہمیں مان لیے. اب کوئی بولے نہیں مانتا میں. کیوں؟ دیکھا اس نے تو میں. شانہ بولیں گے پاگل بولیں گے. کیا بولیں گے آپ سے؟ پاگل ہے. آج کے دور میں ہو کوئی انکار کر رہا. صحابی بولے سو مان رہا, لیکن امام اعظم بولے تو نہیں مانے گا. بولے ہمیں کون سی بھی امام کی تقلید نہیں کرتے. ہمیں کسی بھی صحابی کی بات مان لینا اس کو بھی تقلید بولتے ہیں. صحابی کہہ رہے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی بول رہے ہیں کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے. اب صحابی کی بات مان رہے کہ نہیں مان رہے؟ کسی کی بات کو تسلیم کر لینا, مان لینا, ایکسپٹ کرنا, اسی کو تقلید بولتے ہیں. تو پھر غیر مقلد کہاں ہوئے آپ؟ آپ کو تو 1433-35 سال پہلے آپ کو آنا چاہیے تھا دنیا میں. پھر حضور کو دیکھتے ڈائریکٹ جو حضور سے سنتے, لمبی عمریں آپ کی بھی ہو جاتی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہو گئی تھی 2,500 سال, آپ کی بھی ہو جاتی. آپ تب سے لے کر اب تک بیٹھ کے حدیثیں سنایا کرتے تھے. آدمی اپنی زندگی میں تقلید کا محتاج ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. آج ہم اپنی اولاد کو انجینئرنگ پڑھاتے ہیں, ڈاکٹری پڑھاتے ہیں, مختلف علوم و فنون کا انہیں ہم ماہر بنانا چاہتے ہیں. کوئی ایک صاحب اٹھ کے اس میں بتا سکتے ہیں جناب ہم کسی کو فالو نہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو انجینئر بنائیں گے. آپ جناب جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ بھی کسی نے لکھی ہیں. ڈاکٹری میں جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں وہ کسی ماہر ڈاکٹر نے لکھی ہیں. انجینئرنگ میں جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ کسی نے لکھی ہیں. آپ کا جو سلیبس تیار کیا جاتا ہے, وہ جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے, اس کا کوئی رائٹر ہوتا ہے, کوئی آتھر ہوتا ہے. اس کا کوئی ایسی کتاب بتا دیجئے جس کے تعلق سے یہ مشہور ہو کہ یہ کتاب خود بخود لکھتی گئی, کوئی لکھا ہی نہیں ہے کوئی ایسی کتاب نہیں. جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کتاب سے آپ 100% شور ہے اس بات پر کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہر اکشر, ہر ورڈ, ہر لفظ بالکل صحیح ہے. تو اسی کو کہتے ہیں اس کتاب کے رائٹر کی بات مان لینا اور اس رائٹر کی اقتداء کرنا, اس کو فالو کرنا. اس کو بولتے ہیں تقلید. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ حضرات جو تقلید شخصی کے منکر ہیں تو ان کو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی کوئی ادھیکار نہیں ہے. اس لیے کہ امام کی اقتداء کی جاتی ہے, پیروی کی جاتی ہے. تو پیروی جب حضور کی ہے تو امام کے پیچھے کیا کر رہے ہیں میاں؟ جانا حضور کے پیچھے پڑھ پھر عالم خواب میں. اگر ایسے لوگ آج جو دین پھیلایا جا رہا ہے یا تو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ سے, قرآن سے یا حدیث سے, قرآن کون لکھے؟ حضور نے ارشاد فرمایا 6 سے 8 صحابہ اکرام لکھا کرتے تھے قرآن پاک. قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ کون بولے آپ کو؟ آج کے دور میں کون بولے؟ حضور آ کے بولے آپ سے؟ حضور آ کے نہیں. حضور نے آج سے 14 صدیوں پہلے صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا یہ اللہ کا کلام ہے. صحابہ نے فرمایا, صحابہ نے اس کا حضور آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے. صحابہ نے اپنے جو شش تھے, ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے, ان کے جو شاگرد تھے, ان سے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ان کے شاگردوں نے آگے میسج ٹرانسفر کیا, انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. صحابہ کے دور سے لے کر آج تک اور تا قیامت کہ کلام اللہ کا کلام خداوند قدوس ہوگا, یہ زبانوں سے ہوتے ہوئے, دلوں سے ہوتے ہوئے چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا. اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. تقلید کا بڑا ثبوت تو کلام اللہ ہے, قرآن پاک ہے. اب کیا کرو گے؟ قرآن پاک کا انکار کرو گے؟ تقلید کا سب سے بڑا ثبوت قرآن پاک ہے. صحابہ کرام نے کہا نا, صحابہ کی بات مانی نا ہم نے کہ اللہ کا کلام ہے, خاموش ہو گئے. اب کوئی بولے نہیں مانتا, میں صرف بول کے دکھا بیٹا, تو پھر یہ بتا تو مسلمان کیسا رہے گا؟ پھر جو حدیثیں آج ہم تک پہنچی ہیں, صحابہ کرام نے حضور سے وہ باتیں سماعت کی, حضور کے فرمودات سنے, انہوں نے اپنے دوسرے دوستوں کو یا اپنے شاگردوں کو نے کہا کہ حضور نے ایسے فرمایا. شاگردوں نے اس کو نوٹ کر لیا. پھر ان کے جو شاگرد آئے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی میں فلاں صحابی سے سنا, انہوں نے کہا کہ یہ حضور کا فرمان ہے. وہ ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے بھی لکھ لیا. بولے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا, انہوں بولے انہوں صحابی سے سنے, اور صحابی بولے کہ حضور کا فرمان ہے. یہ ایک دوسرے کی بات کو مانتے ہوئے آنا, اسی کو تقلید بولتے ہیں.
اب بتائیے جناب کہاں کہاں بچیں گے آپ تھوڑا سا؟ تو تقلید کا انکار سراسر بے وقوفی ہوا کرتا ہے. اسی وجہ سے دین اسلام میں تقلید شخصی واجب رکھی گئی ہے. کسی ایک امام کو اعمال و نظریات کے سلسلے میں متعین و مقرر کرتے ہوئے اس کی بات پر آمنا و صدقنا کہتے ہوئے سر تسلیم خم کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب و ضروری ہوا کرتا ہے. اسی وجہ سے تقلید شخصی واجب. اور ہم اور آپ الحمدللہ پوری دنیا میں، صرف بھارت کی بات نہیں کرتا میں، پوری دنیا میں 70% سے 75% جن کے مقلدین اعمال میں پائے جاتے ہیں وہ حضرت سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین پائے جاتے ہیں. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر موجودہ دور تک سب سے زیادہ اولیاء کرام فقہ حنفی کے ماننے والے پیدا ہوئے ہیں. اور قرب قیامت کے تعلق سے بھی بزرگوں نے فرمایا تھا کہ اس دھرتی سے جب اسلام ختم ہونا شروع ہوگا تو سب سے پہلے مسلک حنبلی ختم ہوگا، اس کے بعد مسلک مالکیہ ختم ہوگا، اور اس کے بعد مسلک شافعیہ ختم ہوگا، اور سب سے اخیر میں مسلک حنفیہ ختم کیا جائے گا. آج کوشش اس انداز کی جا رہی ہے، خصوصیت کے ساتھ ہمارا ینگ جنریشن جو ہر بات یوٹیوب اور گوگل پر تلاش کرنے کا عادی ہو چکا ہے. آج یہ علماء کی بہتات ہے آپ کے پاس، یہ جو ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، یہ ان کا جو سمجھنے سمجھانے کا دور تھا اس دور میں زیادہ علماء نہیں تھے، ان میں دین سکھانے والے کوئی نہیں تھے. اس کے باوجود انہوں نے دین سے محبت رکھی ہے. اس وقت تو گوگل تو تھا نہیں، جو بھی تھا، جو بھی مولانا بولتے ہاں مولانا آپ بولے بس کافی ہو گیا. لیکن آج تو ہمارا نوجوان مولانا کی بات پہ کم، گوگل اور یوٹیوب کی بات پر زیادہ ایمان رکھا کرتا ہے. جناب یہ سازشیں چل رہی ہیں، لوگوں کو تقلید بیزاری کا درس دیا جاتا ہے. اور ہے سو قرآن ہے، قرآن سے سمجھو. آپ قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک اپنے مقدس کلام ازلی ابدی قدیم میں ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ رب کا فرمان ہے. سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں میں. اس قرآن کے بھائی قرآن سراپا ہدایت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اللہ کا فرمان سورہ بنی اسرائیل کی آیت. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن میں بہت سی صورتیں ایسی نازل فرمائی ہے جس کو پڑھنے سے ہماری بارگاہ سے تمہیں شفا بھی دی جاتی ہے اور ہماری بارگاہ سے بے پناہ تم پر رحمتیں بھی نازل کی جاتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرماتا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہر چیز کمپلیٹلی کلیئر ہے. تبیان لکل شیء، ہم نے اس میں ہر چیز کا واضح انداز میں بیان فرما دیا. قرآن کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں. پھر رب یہ کیوں فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی کلام ہے، یہی ہمارا کلام ہے جس کے ذریعے ہم بہت سے لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو، بہت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیا کرتے ہیں. بھائی قرآن پڑھنے والا گمراہ کیسے ہو جائے گا یار؟ کیسے ہوگا؟ قرآن پڑھنے والا نیک آدمی نا. لیکن رب فرما رہا نہیں، بہت سے قرآن پڑھنے والے الٹے سیدھے بھی ہو جائیں گے. قرآن پڑھیں گے. حضور نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت کچھ ایسے لوگ آئیں گے قرآن پڑھیں گے وہ قرآن، لیکن قرآن ان کے یہاں سے یہاں تک ہی اٹکا رہے گا. کیا مطلب؟ اچھے انداز میں قرآن پڑھتے لیکن اس کی نورانیت ان کے یہاں سے یہاں نہیں پہنچے گی. یہ حضور کا فرمان ہے. سیاح کی حدیث رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں. حضور کا فرمان قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو قرآن بہت شاندار انداز میں پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سننے والوں کے. لیکن جو قاری قرآن ہوگا اس کے دل میں قرآن کی نورانیت ایک ہلکا سا حصہ بھی نہیں پہنچے گا. اور یہی نہیں، آگے اور سنیے. حضور فرماتے ہیں یہ قرآن پاک پڑھنے کے باوجود اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر شکار کے آر پار ہو کے نکل جایا کرتا ہے. جب بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اسلام سے کیسے نکلا یار؟ قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن تو کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب نجات ہے، کتاب برکت ہے، سب کچھ ہے اس میں. اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں قرآن پڑھنے کے باوجود وہ اسلام سے نکل جائے گا، نہیں مسلمان نہیں رہے گا. یہ حضور کا فرمان. اور رب کیا فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر بہت سے لوگ
بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اور بہت سے بھٹکے ہوئے لوگ قرآن بھی پڑھ کے سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھ کے کہے کہ میں ہی صحیح بول رہا ہوں، تو اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھے لیکن اس کا معانہ، اس کا ترجمہ، اس کی میننگز، اس کا مطلب، اس کے مفاہیم، اس کے اسرار و رموز حضور سے لے کر موجودہ دور تک کے اکابر اہل سنت کے حوالے سے پیش کرے، ایسے لوگوں سے قرآن پڑھو اور سنو، انہی کے تعلق سے رب نے فرمایا تھا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ایسے ہی لوگوں کو صحیح راستے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ جو اسلاف بیزاری کا درس دیا کرتے ہیں، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں، ہم کسی مفسر کو نہیں مانتے، ہم کسی کی نہیں سنتے، ہم ڈائریکٹ کتاب سے سنتے ہیں، ہم ڈائریکٹ کتاب سے پڑھیں گے، ہم ڈائریکٹ قرآن سے سمجھیں گے، ایسوں کے تعلق سے رب نے فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، ایسے بول بول کے بھی لوگ گمراہ کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ضرور ہے، لیکن جناب آپ کے علم کے لیے ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا۔ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں تم نے قرآن کو کیا سمجھ لیا ہے؟ یہ قرآن کتاب اللہ ہے یا اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اس میں 77,000 علوم تلاش کیے ہیں، میں نے 77,000 علم ہے قرآن میں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ تو حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو پہنچی ہوئی ہستی تھی، میں نے اپنی تحقیق کے مطابق قرآن میں 4,300 علوم میں نے پائے ہیں قرآن پاک میں۔ ہم کو کیا کیا آتا؟ اسکول پڑھنے جانے والا بچہ میتھس آتا ہے، حساب آتا ہے، انگریزی میں تھوڑا سا بول چال آ گئی، تھوڑا سا بایولوجی وغیرہ کچھ پڑھ لیے، کل ملا کے مدارس ہوں یا پھر اسکولز ہوں، بہت زیادہ تو آپ 8 سے 10 علم کے ماہر ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ ہو گیا یہ۔ حالانکہ عام طور سے کسی ایک ہی فن میں آدمی ماہر ہوتا ہے، اسکلز آدمی کے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا انتخاب الگ الگ ہوتا ہے، لیکن قرآن وہ بحر سخار ہے جو اس میں ڈوب گیا تو واپس نکل بھی نہیں پایا، جہاں جہاں جتنا ڈوبا اس پر ایک حقیقت آشکارا ہو گئی۔ یہی وجہ ہے جس نے قرآن سے جتنی محبت کی اسے اتنا فیض بھی ملا ہے۔ آج جن کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، مقام خیزران جہاں آپ کا مرقد انور ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک روایت یہ آتی ہے، آپ کا جہاں آج مرقد ہے، جہاں مزار ہے، وہاں پر آپ نے 23,000 مرتبہ پورا کلام پاک پڑھا تھا۔ وہاں پر 23,000 معمولی بات نہیں، یہاں زندگی گزر جاتی ہے، 1 سے 2 بار مشکل سے کلام پاک مکمل ہوتا ہے، 23,000 مرتبہ، اور ایک روایت کے مطابق کم سے کم 7,000 مرتبہ آپ نے اپنے جائے مرقد پر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ اور ہر رمضان میں 60 مرتبہ آپ کلام پاک مکمل کیا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں۔ یہاں تو ایک پڑھتے اور سنتے حالتیں ٹائٹ ہو جاتی ہے، پیچھے سے سگنل آنے لگتا، مولانا بہت لمبا ہو گیا، تھوڑا سا شارٹ کرو بھائی کے، ورنہ لوگ تھوڑا سا اپنی نجی ملاقات، مولانا کیا پیسہ پڑھے، کم کرو، ٹھہرتے نہیں ہوتا، ویسا ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر رمضان، ہر سال کے رمضان کی بات کر رہا ہوں میں، ہر رمضان میں 60 ٹائمز 60 مرتبہ پورا کلام پاک مکمل کیا کرتے تھے آپ۔ اور ایسے ہی نہیں جناب، 40 سال تک، 40 سال کی بات کر رہا ہوں میں، 40 ایئرس، 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے کوئی ایسا امام بتا دیں آپ؟ اور محققین نے یہاں تک فرمایا ہے، حضرت سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات ایک ہی رکعت میں کھڑے ہو کے پورا کلام پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہاں تو صحیح سے پنجگانہ ہماری ادا نہیں ہوتی ہے جناب، یہ تو فرض و واجبات کی ادائیگی کے بعد کبھی کبھار ایسا ہوتا صرف ایک ہی رکعت کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں ویسے ہی، اور پوری رات کلام پاک پڑھتے پڑھتے آپ نے گزار دی۔ تخمینہ اس انداز سے کیا گیا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں
قریب قریب آپ کی زندگی 70 سال کی زندگی ہے. 80 ہجری میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے, 150 ہجری میں اس دنیا سے تشریف لے گیا. 70 سال میں آپ نے کم سے کم 30,000 مرتبہ پورا کلام پاک پڑھا. کتنا؟ بولیے نا. یاد رکھنا چاہیے اپنے امام کے تعلق سے بھی, کتنے مرتبہ؟ 30 بار کے لیے 30,000 30,000 30,000 مرتبہ کم سے کم آپ نے پورے کلام پاک کی تلاوت کی ہے. یہاں ہم اور آپ اگر 2 سے 4 مرتبہ بھی تلاوت کریں نا تو دل میں جو نورانیت محسوس ہوتی, بس پڑھ کے دیکھیں نا, کتابیں نور ہے جناب. یہ آپ بس پڑھتے جائیے 2 سے 3 مرتبہ اگر آپ مکمل کریں گے, 4تھی مرتبہ آپ کا شوق بھی بدلے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل میں ہلکی سی تبدیلی بھی محسوس ہوتی ہے. یہ قرآن پاک ہے جو زندگانیاں بدل دیا کرتا ہے. اچھے ترم خواہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اپنی دل کی دنیا میں بدلتی ہوئی کیفیت محسوس کر دیا کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے. اور جس نے اپنی زندگی میں کم سے کم 30,000 مرتبہ کلام پاک مکمل کیا ہو تو اللہ اکبر, اللہ نے اس کو جو اعزاز عطا فرمایا. آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے قریب 1200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. کتنا؟ 12 صدیاں گزر چکی ہیں. اس کے باوجود بھی یہ فرمایا جاتا ہے قیامت تک مسلک حنفیہ باقی رہے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے قیامت تک رہیں گے. اسی سے یہ نتیجہ بھی اخذ ہوتا ہے, جو اللہ و رسول اور ساتھ ہی ساتھ کلام خدا و رسول سے محبت کرتا ہے نا, اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جو ان سے چھٹ جاتا ہے, الگ ہو جاتا ہے, اس کا وجود دل کو ایسا ختم کر دیا جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد نہ اس کی اولاد اس کا نام لیا کرتی ہے, نہ آنے والی نسل اس کو یاد رکھا کرتی ہے. امام اعظم کو اللہ و رسول اور کتاب و سنت سے اتنی محبت تھی. اللہ اکبر, بولنا شروع کرو بہت لمبی تقریر ہو جائے گی. بس کہنا یہ ہے جناب, آج ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں, اللہ رب العزت نے بے پناہ شہرتوں کے ساتھ ساتھ ویسا تقویٰ بھی انہیں عطا فرمایا تھا. آپ نے اپنی زندگی میں احادیث کا اگر آپ مجموعہ دیکھیں, آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت حماد بن نعمان, آپ کے صاحبزادے ہیں, بڑے محدث گزرے, ان کی نصیحت کے لیے آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تھا. 5 لاکھ سے زائد احادیث میں سے آپ نے صرف 5 حدیثیں اپنے بیٹے کو پڑھائی. آپ نے بولے بیٹا 5 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ صرف اسی میں نے بیان کر دیا ہے تمہارے سامنے. وہ کیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا. اللہ کریم سے دعا پروردگار کہنے سننے میں ہونے والے ہر قسم کی شرعی غلطی کو خالص اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنے اکابرین و اسلاف کی تعلیمات پر عمل کرتے رہنے اور ان کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور کثرت کے ساتھ اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے. اعمال قبیحہ سے ہم تمام کی حفاظت و صیانت عطا فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک چھوٹا سا اعلان ہے,